بچے کا بہتر سے بہتر اچھے معنی والا جو ہے وہ نام کا انتخاب کرنا ہے۔ بہتر اور افضل ہے کہ یہ 7ویں دن رکھا جائے۔ ہمارے معاشرہ میں چونکہ حتمی نام اسی وقت جو ہے وہ رکھا جاتا ہے جب یونین کونسل میں اس کو لکھوا دیا جاتا ہے، تو اگرچہ پہلے سے طے شدہ ہو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یونین کونسل میں جو ہے وہ 7ویں دن اس کو لکھوایا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی اسوہ ہے کہ یہ کام 7ویں دن ہی کیا جائے۔ اور نام رکھتے وقت شریعت نے ہماری یہ بھی رہنمائی کی ہے کہ اچھا معنی ہو، اچھے معنی والا جو ہے وہ نام اس کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کو مد نظر رکھتے تھے، جب بھی کسی صحابی یا صحابیہ کا نام آپ کو ایسا معلوم ہوتا کہ جس کا معنی اچھا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو بہترین نام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، ان کے ساتھ عبد کا نام لگا کر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ اور صحابیات کے نام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کا یہ ایک پہلو ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے نام انہی کے نام پہ رکھیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہی تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت حسن و حسین، وہ بھی اپنے بچوں کے نام اپنے صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے، ابو بکر و عمر اور عثمان، اور ان کے ناموں پہ جو ہے وہ صحابہ کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اپنی لڑکیوں کے نام بھی صحابیات امہات المومنین کے نام پہ اہل بیت نے نام رکھے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے اچھے ناموں کا جو ہے وہ انتخاب کیا کرتے تھے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو آج ہمارے معاشرہ میں جو ہے وہ غلط سی رسم چل نکلی ہے کہ ہم فلمی ایکٹروں کو یا اسی طرح مشہور سیاستدان یا ایسی ہستیوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے نام پہ جو ہے وہ بچوں کے نام رکھتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی تاریخ میں جو عظیم ہستیاں ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اور نام رکھنے کے لیے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو نام رکھے اس کا معنی اچھا ہو، وہ دعائیہ جملہ بنتا ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس کے اوپر جو ہے وہ غلط اثر ڈالے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بھی ملتی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے برے ناموں سے، کہ برے نام نہ رکھے جائیں، نہ ہی اچھے ناموں کو برا کر کے جو ہے وہ پکارا جائے۔ یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، درست نہیں ہے۔ جب ہم نام رکھتے ہیں اس وقت تو ہم شرعی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھا نام رکھتے ہیں، مگر بعد میں ہم اس کا خود جو ہے الٹ نام یا اس نام کو جو ہے وہ بگاڑ کر رکھتے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو ناموں میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن ناموں کو سب سے افضل قرار دیا وہ بچوں کے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن تو رکھ لیتے ہیں، مگر پھر ساری زندگی عبداللہ کو دلہ کہہ کر پکارتے ہیں، عبد الرحمن کو مانی کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ اللہ اللہ کا نام ہے۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر یہ نام رکھتے ہیں۔ رحمان اللہ کا نام ہے، تو رحمان کو مانی بنا دینا، اللہ کو دلہ بنا دینا، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو جیسے ہمیں نام اچھا رکھنا چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب جو نام ہم نے منتخب کیا ہے اب ساری زندگی اس کو اسی اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے، اچھے نام کے ساتھ جو ہے اس کو یاد کیا جائے۔ شریعت ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی طرح